بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، قرآن پاک کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان میں اللہ رب العالمین انسان کی بے وفائی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں اور انسان ظالم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی بے وفائی کرتا ہے۔ حالانکہ اگر خود انسان سوچے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پیار نہ کرے تو بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہماری مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ کی مجبوری نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات رکھتا ہے تو جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پیچھے پڑتا ہے، جس کو ضرورت نہیں ہوتی وہ تو بے پرواہ ہوتا ہے۔ بھائی اگر آتا ہے ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کی مرضی، نہیں آتا جاؤ چھوڑو، وہ جانے اس کا کام، میرا کیا واسطہ۔ اپنے انتہائی قریبی رشتوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مخلوق کے اعتبار سے جو پیار ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کا اپنے اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اتنا پیار، اتنی محبت دنیا کے اندر کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ بھلے اور بھی بہت ساری جگہوں پر انسان کا پیار محبت نظر آئے، لیکن وہ دوسرے تیسرے نمبر پر ہوں گے۔ پہلے نمبر کا دنیا کا پیار اپنے اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ کاروبار کے ساتھ بھی آدمی محبت کرتا ہے، بیوی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن جو محبت اولاد کے ساتھ ہو اتنی محبت کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی۔ کہ جو کچھ آپ نے کمایا ہے اولاد پر محبت سے خرچ کر بیٹھتے ہو۔ صرف اولاد کا، بچے کا خواہش ظاہر کرنا یہی ماں باپ کو مار دیتا ہے۔ بس جو کچھ میں کر سکتا ہوں کروں، لیکن بچے کو خوش کروں۔ اسی کا صرف یعنی پریشانی کے عالم میں بیٹھنا یہ ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔
بچہ پتہ نہیں کیوں ٹینشن میں ہے، بچے کے ٹینشن کو دیکھ کر کے ماں ٹینشن میں آ جاتی ہے۔ بچہ غلطی کر کے اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے، خود غلطی بھی اس کی اپنی ہے، پھر بھی باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسی محبت دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہوتی جو والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر بچہ بار بار تنگ کرے، سمجھنے کے باوجود تنگ کرے، تو پھر باپ بھی بولتا ہے چھوڑ دو اس نکمے کو، کتنا میں اس کے پیچھے پڑوں گا۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ اس کو سمجھایا، ابھی تو جوان ہو گیا، ابھی بھی اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی، جاؤ نکل میرے وہاں سے، تیری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ دنیا کا سب سے محبوب رشتہ اور بغیر کسی مفاد و لالچ کے جو محبت ہے، وہ بھی آخر کسی نہ کسی دن آ کر کے آدمی جب سامنے والا مجبور نہیں ہے تو تنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو ذرے کے برابر ہماری عبادت کرنے نہ کرنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری دنیا کے اندر سارے لوگ پورا دن رات سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پوری کائنات کے سارے لوگ مل کر کے اللہ کے دشمن بن جائیں، ایک بھی سجدہ کرنے والا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، کبریائی میں، بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عبادت کریں کتنی بھی زیادہ کریں تو بھی فرق نہیں ہے، اگر بالکل چھوڑ دیں تو بھی فرق نہیں ہے۔ فرشتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو پیدا کیا اور جب تک اس کی موت نہ آئے تب تک وہ عبادت ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک لمحے کے برابر بھی، کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی ایک بھی فرشتہ کوئی بے وفائی کرتا ہو، نافرمانی کرتا ہو۔ جس کو حکم ملا رکوع میں پڑا رہا تو رکوع میں پڑا ہوا ہے، حکم ہے سجدے میں پڑا رہا تو سجدے میں پڑا ہوا ہے، حکم ہے کہ ان لوگوں کی خدمت میں لگا رہا تو لگا ہوا ہے، حکم ملا کہ مسلمان کے انسان کے کندھے پر بیٹھ جا، اس کے نیکیاں لکھتا رہا تو وہ اسی میں لگا رہے گا، ایک لمحے کے برابر بھی غفلت نہیں کرے گا۔ اس کے بائیں کندھے پر بیٹھ کر کے برائیاں لکھتا رہا تو لکھتا رہے گا، ذرے برابر بھی کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ اسرافیل کو حکم ہوا کہ تو سور پھونکنے کے لیے انتظار میں پڑا رہا تو انتظار میں پڑا ہوا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے لیکن اسی انتظار میں کھڑا ہوا، ایک لمحے کے برابر بھی نہ آنکھ ادھر ادھر پھیراتا ہے، نہ ہی پھر ذہن گھماتا ہے، نہ ہی توجہ ہٹاتا ہے۔ یعنی جس کام کے لیے ان کو، جس عبادت کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا اسی میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ان کی عبادت کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا لاپرواہ اللہ، کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پیار کتنا کرتا ہے۔ آپ کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ میرا نفع کس چیز میں، میرا نقصان کس چیز میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین آپ کے مانگنے کے بغیر آپ کو دے رہے ہیں۔ مانگنا تو دور کی بات، آپ کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جاتا کہ میرے لیے یہ بھی کوئی چیز نفع کی ہو سکتی ہے، وہ مانگ لوں، ایسا ہونا چاہیے، وہ بھی تمہاری رسائی وہاں تک نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے سے عطا کر دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ کون سی تو خواہشیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے 10 انگلیاں دینا، 2 آنکھیں دینا، زبان دینا، ناک کان دینا، نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت اسی کو ایسا خوبصورت کر کے، حسین جمیل بنا کر کے پیدا کرتے ہیں جو اس کی ماں بھی اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیار کر کے، اس کو حسین بنا کر کے بنایا، پیدا کیا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا اتنا پیار، جب تک زندگی لکھی ہے تب تک روزی بھی دے رہا ہے،
اگر 5-8 دن تک، 1 مہینے تک ایسا کر دیں کہ روزی بند کر دے اور زندگی بھی باقی رکھے، کوئی زندہ ہو کر کوئی تو دکھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے۔ اور اگر انسان کتنا بھی بھٹک گیا، کتنا بھی دور چلا گیا، لیکن پھر تھوڑا سا دل میں شرمندہ ہو کر کے واپس آتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نافرمانیوں سے توبہ کرنے والا بھٹکا ہوا تھا، واپس آ گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10-20 مرتبہ اگر امی کی نافرمانی کی نا، پھر وہ بندہ امی کے پاس جاتا ہے، امی معاف کر دے، نکل جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تو نے کون سا میرا دل خوش کیا ہے کہ ابھی سامنے آ گیا۔ ماں برداشت نہیں کرتی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون کتنا خطرناک قسم کا ظالم تھا، ہزاروں لوگوں کو قتل کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا دشمن، لوگوں کے حقوق دبانے والا ظالم، لاکھوں بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانے والا یہ فرعون قبطی، اور جس ٹائم پر مر رہا ہے اس ٹائم پر بھی کوئی اچھے کام سے نہیں جا رہا تھا، اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے جا رہا تھا۔ جس ٹائم پر فرعون ڈوب کر کے تڑپ کر کے مر رہا ہے، اس ٹائم پر بھی کوئی توبہ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی اچھے کام سے نہیں جا رہا تھا، اس کام سے جا رہا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کو پکڑ کر کے ماروں، اللہ کے نبی کو ماروں۔ اور وہاں جب دریا کے اندر آیا، پانی نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، ابھی غوطے کھا رہا ہے، اس ٹائم پر کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہیں کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دے، فرعون کے منہ میں مٹی ڈال دے، کیونکہ اسی کا یہ کہنا کہ میں توبہ کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، یہ ایمان لانے کا لفظ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو کہ میں اس کو واقعی معاف کر دوں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا سرکش ہے، کس کام کے لیے نکلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان سے موت کے ڈر سے کوئی توبہ کا ارادہ نہیں ہے۔ موت کے ڈر سے اگر کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یعنی بھڑکانے والا سبب بنتا ہے، لیکن جلدی میں اس کے منہ کو مٹی سے بھر دیا جاتا ہے کہ دوبارہ یہ جملہ نہ بول سکے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ اتنا پیار ہے، اور انسان دیکھو اتنا ظالم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شکایت کی، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اے انسان آپ کو کیا ہوا ہے، اللہ کے ذات میں تم امید نہیں رکھتے، کیوں؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان بتا تو صحیح، تیرے کریم رب سے، تیرے پیار کرنے والے اللہ سے تجھے دھوکے میں کس نے ڈالا؟ کیوں نہیں سوچتا؟ کیوں نہیں سوچتا؟ لوگوں کی باتیں تیرے دل پر اثر کرتی ہیں، اور اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں آپ کے دل پر اثر نہیں کرتی، کیوں ایسا بے وفا نکلا؟ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے،
اور تمہاری ضرورتوں کا انتظام خود اللہ نے کیا. آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے سب چیزوں کا انتظام کیا، سب چیزوں کا انتظام کیا، پانی کا بھی تو کھانے کا بھی. صرف ایک دو کھانوں پر بھی گزارا نہیں، ہر طرح کے جو چاہو کھاؤ. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جانور ہیں 10 سال 20 سال تک زندہ رہتے ہیں، اسی چارے کے اندر گھاس کے اندر لگے رہتے ہیں. اگر کوئی جانور شیر ہے گوشت ہے تو صرف گوشت ہی کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور یعنی ہر جانور کو، وہ بھی تو جاندار ہیں، اسی کو ایک ہی کھانے کے اندر لگا دیا. اور انسان تیرے لیے کتنے کھانے ہیں یہ گنتی بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تیرے لیے بنائی ہیں، صرف منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی تیرے لیے، یہ بھی تیرے لیے. سبحان اللہ. پینے کی چیزوں میں کتنے ذائقے، کھانے کی چیزوں میں کتنے ذائقے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیار کے بغیر کوئی ممکن ہے؟ اور آپ کے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جاندار کو ذبح کر کے مارنے کی بھی اجازت ہے. کوئی پرندہ اڑتا جا رہا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے اس کو میں کاٹ دوں، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، کر سکتے ہو. ابھی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کی جان لے لینا، کیوں؟ تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوئے. زمین تمہاری خدمت کے لیے، آسمان تمہاری خدمت کے لیے، سورج چاند ستارے تمہاری خدمت کے لیے، زمین سے نکلنے والے خزانے تمہاری خدمت کے لیے. اس وجہ سے آپ کم از کم اگر آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، زبان سے شکر تو کر سکتے ہیں. یا اللہ تیری مہربانی. اگر ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں، اللہ تیری مہربانی. ہم بولتے ہیں، یا اللہ تیری مہربانی. ہم کھاتے پیتے ہیں، یا اللہ تیری مہربانی. اگر اتنا کہنے میں ہمیں تکلیف کیا ہے بھائی؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اللہ تعالیٰ نے کیسے مرحلہ وار تمہیں پیدا کیا، کبھی بچپنا، کبھی جوانی، اور کبھی پھر شادی کا ماحول، پھر آپ کی اولاد. تھوڑا سا توجہ کریں، اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں. جو دنیا مقدر میں ہوگی وہ تو ویسے بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ بے وفا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں رکھا ہے وہ دیا ہے، دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. انسان بے وفا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے پیدائش کے ٹائم پر 2 معاہدے ہوئے تھے. ایک انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا، ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیا. انسان سے یہ معاہدہ لیا کہ الست بربکم، تمہارا رب، پروردگار، معبود کون ہوگا؟ سب نے بولا قالو بلا، اللہ تو، بس اور کوئی نہیں. ہماری عبادت کے لائق، سجدے کے لائق صرف تو، اور کوئی نہیں. اور اللہ رب العالمین نے بھی ایک معاہدہ کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو بھی زمین کے اندر رینگنے والی، گھومنے پھرنے والی جاندار چیز ہوگی، اس کی روزی کا انتظام میں کروں گا. ابھی 2 معاہدے ہو گئے، ایک انسان نے کیا، ایک اللہ رب العالمین نے کیا. انسان نے بولا کہ تیری عبادت میں لگا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے روزی پہنچاتا رہوں گا. ابھی تھوڑا سا آدمی غور کرے، معاہدہ تو دونوں نے کیا ہے. ہوتا تو ایسے ہے کہ اگر 2 پارٹیوں نے، 2 بندوں نے آپس میں معاہدہ کیا، تو اگر ایک طرف سے کوئی معاہدہ توڑ دے تو دوسرا بولتا ہے بھائی میرا بھی ابھی کوئی واسطہ نہیں ہے، تم نے دھوکہ کیا ہے.
یہی ہوتا ہے۔ ابھی اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کریں گے، خاص تجھ سے ہی ہم مدد طلب کریں گے، اور پھر دیکھو تو بتوں کے سامنے بھی یہی انسان، گائے کو سجدہ کرنے والا بھی یہی انسان، پتھر کو سجدہ کرنے والا بھی یہی انسان، اور سورج کو سجدہ کرنے والا، عبادت کرنے والا یہی انسان، قبر کو سجدہ کرنے والا یہی انسان، پیروں کو، فقیروں کو، انسانوں کو سجدہ کرنے والا یہی انسان، حکمرانوں کو اور ظالموں کو سجدہ کرنے والا یہی انسان۔ اے ظالم انسان، تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، پھر بھی چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ بھلائی کی جائے۔ کس منہ سے تو بھلائی کی بات کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو نے بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کا تو نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کے مخلوق کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مفسرین کرام نے ایک بات عجیب لکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قافلے کو لے کر کے چلنے لگے تو ہدہد پرندہ گم ہو گیا، غصہ ہو گئے، آیا تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی پٹائی ہوگی، سخت سزا دوں گا یا قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ کافی دیر کے بعد آیا، دیکھا کہ اللہ کے نبی جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، اور عرض کیا کہ حضرت میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، میری بات سن لیں، پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں سر آنکھوں پر۔ ہاں بولو۔ میں نے ایک جگہ پر گیا اور وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، حکومت میری ہو اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم حکومت عطا کی ہے کہ ہوا کے ذریعے سے جہاں پہنچنا چاہتا ہوں پہنچ سکتا ہوں، پرندوں کے ذریعے سے جو معلومات لینا چاہوں لے سکتا ہوں، جنات کے ذریعے سے جس کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، پھر میری حکومت کے اندر کوئی ایسا رہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خط لکھ کر کے اس کو دیا کہ جاؤ، جا کر کے وہاں پہنچاؤ۔ خیر خط پہنچ گیا ملکہ بلقیس کے پاس، ملکہ سبا کا علاقہ تھا، وہاں کے بادشاہ کا نام تھا یہ بلقیس۔ وہاں خط جیسے پہنچا تو حیران، اور دھمکی تھی، مان کر کے آ جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ بڑی ہوشیار عورت تھی، اسی نے پھر مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ خیر تفصیلی واقعہ میں خاص پوائنٹ آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کی طرف چلتے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا، فتنے باز ہر زمانے میں ہر حکومت کے اندر چمچے ہوتے ہیں فتنہ مچانے والے، تو انہوں نے بھی فتنہ مچایا، چھوڑو ہم مقابلہ کریں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے۔ آخر ملکہ بلقیس نے بولا کہ نہیں، کچھ ہدیے وغیرہ بھیجتے ہیں، پتہ لگے کہ وہ بادشاہ ہے، لالچی ہے، کیا ہے۔ ہدیے وغیرہ جو آئے تو حضرت سلیمان نے ان کی پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہوتے ہیں ہدیے۔ اس نے سونا، چاندی، زیورات، ہیرے، لال، جواہر، اس طرح کی چیزیں بھیجیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات بھی تھے جن کو حکم کرتا زمین کے اندر سے جا کر کے ہیرے لے آتے، سونے چاندی کے پہاڑ لگا دیتے، ایسی دیگیں بنوائی تھی۔ آج کل جو آپ کی بریانی کی دیگیں بناتے ہو نا، 50 بندوں کی، 60 بندوں کی، بھلا 100 بندوں کی، وہاں لاکھ بندوں کی ایک دیگ بناتے تھے، ایک دیگ کے اندر لاکھ بندے کھا لیں، اتنے بڑے جنات سے کام لیتے ہیں۔ جاؤ پہاڑوں کو توڑ کر کے یہ کرو یہ کرو۔ تو ان کو حکم دیا کہ جلد از جلد چند دنوں کے اندر یہ پورا روڈ سونے کا بناؤ اور ہیرے لال جواہر اس پر بچھاؤ۔ اور جنات کو بولا کہ جس طرح کا تخت اسی ملکہ بلقیس کا ہے اسی طرح کا تخت یہاں بناؤ۔ بن گیا، اور
اس طرح کے تخت کے سامنے جانور کھڑے ہوئے، اس کے اوپر پیشاب اور گوبر کر رہے ہیں، اور حکم کیا کہ اس ملکہ بلقیس کا کون لے آئے گا اس کے تخت کو ادھر۔ ایک دیو نے بولا، جنات کا ایک بہت بڑا طاقتور تھا دیو، اس نے بولا میں لے آتا ہوں۔ کتنی دیر میں لائے گا؟ حضرت بس ابھی جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں نا تب تک آ جائے گا، یعنی چند گھنٹوں کے اندر۔ فرمایا نہیں، اتنا انتظار نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس کو روحانی علم اور علمی طاقت ملی تھی، اس نے بولا حضرت میں لے آتا ہوں، لمحے کے اندر آپ کی آنکھ چپکنے کے برابر ٹائم کے اندر آ جائے گا، ہاں لے آؤ۔ اتنے میں وہ پورا تخت آ گیا، ہزاروں میل دور کا تخت حضرت سلیمان کے سامنے۔ ابھی وہ حیران ہو گئی، دیکھا کہ یہ تخت تو میرا یہاں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی اتنی بے قدری کہ اس پر ہم کوئی منسٹر کوئی وزیر بھی اسی تخت پر نہیں آ سکتا میرے سوا، اور یہاں اس پر جانور کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی بڑی طاقت ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس آنے کے لیے بیچ میں شیشہ بچھا دیا۔ ابھی یہ جیسے ہی آگے آنے لگی ملکہ بلقیس تو سمجھتی ہے کہ پانی ہے، ابھی اگر یہاں رک جاتی ہوں تو بھی بے ادبی ہے، اتنا بڑا بادشاہ شاید ناراض ہو جائے، اگر ایسے ہی چلی جاتی ہوں تو شاید میرے پھر پائنچے خراب ہو جائیں گے، گھیلے ہو جائیں گے۔ اس نے تھوڑا سا پائنچے اوپر کرنے کی کوشش کی تاکہ میرا یہاں اس کے اوپر جو چلوں، یہ تو پانی ہے، پانی کے اوپر چلوں گی تو میرا کپڑے گھیلے نہ ہو جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے، شیشہ ہے۔ صرف اسی جملے پر ملکہ بلقیس کہتی ہے کہ اللہ کی پناہ، میں توبہ کرتی ہوں، میں سلیمان کے رب پر ایمان لے آئی اور مسلمان ہوتی ہوں۔ ابھی بات کیا تھی؟ وہاں سے انہوں نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے، شیشہ ہے، کہتی میں مسلمان ہو گئی، اور وہاں اتنے زمانے سے مسلمان نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ بادشاہی عقل میں اسی کو سمجھایا گیا، جیسے یہاں تو نے شیشے کو پانی سمجھا یہ تیری غلطی، اسی طرح سے تو نے جو سورج کو خدا سمجھا یہ تیری غلطی۔ اسی پر جلدی سے شرمندہ ہو کر کے توبہ کی اور مسلمان ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، اور انسان اتنا بے وقوف بن جاتا ہے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن والوں سے دور ہونے کی وجہ سے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے قبروں کو جا کر کے سجدہ کرتا ہے، اور اس کو اپنا نفس ملامت بھی نہیں کرتا، کچھ تو شرم کر۔ لیکن انسان کی بے وفائی کی کوئی حد ہوتی ہے، اور دنیا کے سب چیزوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، سب کچھ، لیکن عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت اللہ نے دیا ہے نا، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جسم جان اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ کو یہ جسم جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیسہ مال اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے بڑی خوشی سے کر لیتا ہے۔ تو جب آدمی اپنے حال پر نظر رکھے تو خود ہی اس کا دل، اس کا عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ تو رحمت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، کم از کم اپنے آپ کو سوچیں تو صحیح، جو چل پھر رہے ہو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے چل رہے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے چل رہے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو یہ جب جانے لگے تو فرعون کے اسی جسم جان پر بڑے لیلے یہ لال موتی وغیرہ لگے ہوتے تھے، یہاں تک کہ داڑھی کے اندر بھی، داڑھی کے بالوں میں بھی وہ موتی لگاتا تھا، لاکھوں کروڑوں روپے کا ایک ایک موتی۔
رعب جمانے کے لیے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اے ہارون، میرے نبیو، آپ اس کے ظاہری جمال کو دیکھ کر کے، اس کے شان اور رتبے کو دیکھ کر کے آپ اس سے مرعوب نہ ہونا کہ یہ بڑے کوئی شان والا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے یہ میں نے دیا ہے۔ اس وجہ سے جب آدمی توجہ اور تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرے گا نا، پھر مخلوق کی طرف ذہن جائے گا ہی نہیں، پھر ناشکری کرنے کا موقع ملے گا ہی نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کرنے کی توفیق ملتی رہے گی۔ اس وجہ سے ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جو روزی روٹی مل رہی ہے نا، اسی کے شکر کے پہلو کو سامنے رکھیں، ناشکری کا نہیں۔ یہ نہیں کہ یار یہ کیوں نہیں ہے، اس بات کو دیکھو کہ یہ اللہ نے دیا ہے۔ دل چاہ رہا تھا بکرا کھانے کا، اللہ تعالیٰ نے سبزی دی، تو بکرے کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو کہ شاید کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سبزی بھی نہ ملی ہو، خود بخود شکر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے، شکر کرو، دیکھنے کی طاقت دی ہے، شکر کرو۔ ورنہ اگر ایک دانت میں درد ہوتا ہے تو کتنا آدمی بیکار بن جاتا ہے، نڈھال بن جاتا ہے، او ہو تڑپتا رہتا ہے۔ تو یہ تو ایک نعمت، لیکن اس طرح کی ہزاروں نعمتیں ہر وقت ہیں، اور ان کا شکر بھی نہ کریں، یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو سمجھاتے ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیوں اللہ کے اندر امید نہیں رکھتے؟ عزت اور سکون کی، شان اور منزلت کی امید اللہ کی ذات میں کیوں نہیں رکھتے؟ آخر کون ہے جس نے تمہیں گمراہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عبادت کی صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل نہیں پرسوں اتوار کو مغرب کے بعد انشاءاللہ یہاں اقصی مسجد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ ہیں قاضی احسان صاحب، وہ تشریف لا رہے ہیں، وہاں ساتھی جانے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، آج کل یہ بلدیاتی فارم اور الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے، آج سے وہ فارم جمع ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر حق ہے کہ جو ایماندار، دیانتدار، شریف آدمی ہو اسی کو آپ چننے کی کوشش کریں۔ ابھی یہ 4-5 دن تک موقع ہے، جو آپ کی نظر میں محلے کا کوئی اچھا بندہ ہو، دیندار، شریف ہو، چور نہ ہو، اس کو چننے کی کوشش کریں، اس کو امیدوار کھڑا کریں، کونسلر، چیئرمین، کوئی بھی۔ کیونکہ پھر اگر ابھی آپ نے توجہ نہیں دی، پھر 5 سال تک روتے رہو، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ پھر روزانہ کہتے ہیں یار پانی نہیں ہے، یہ گٹر پھٹا ہوا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ان کا علاج ابھی یہ موقع ہے۔ اور ہر وارڈ کا، ہر یوسی کا بندہ تو ویسے بھی چاہیے، یہ کوئی دور کا مسئلہ بھی نہیں ہے بھائی، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، پتہ نہیں لاکھوں ووٹ چاہیے، لاکھوں ووٹ بھی نہیں چاہیے، صرف 300-400 ووٹ، 500 ووٹ چاہیے۔ ایک محلے کی طرف سے کونسلر ہوتا ہے، چیئرمین ایک یوسی کا ہوتا ہے۔ آپ اگر مشورہ کر کے آپس میں جماعت ہیں، جو دیندار ہو، کم از کم چور نہ ہو اور لوگوں کو لوٹنے والا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا پانی بیچ دے اور جا کر کے خود ان کو فونے کر کے بولے کہ اس علاقے کی بجلی کاٹ دو اور اس کی گٹر لائن پھاڑ دو اور وہ ڈوبے رہیں۔ تو یہ موقع ہے، آپ مشورہ کر کے آپس میں سارے ساتھی کسی ایماندار شریف لوگوں کو اگر سامنے لاؤ گے تو آپ کا حق آپ کو ملے گا، ان کا کوئی احسان نہیں ہوگا، آپ کا حق ہے۔ اپنا حق لینے کے لیے آپ کچھ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مدد بھی کرے گا۔ باقی بعد میں ابھی اگر آپ سوئے رہے یا پھر بولا یار اس دوست کی وجہ سے، اس چاچا کی وجہ سے، ماموں کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے میں نے تو اس کو دے دیا، اللہ تعالیٰ کو بھی حساب کتاب دینا ہوگا کہ آپ نے اگر ایک بندہ اہل نہیں تھا تو اس کو آپ نے آگے کیوں کیا۔ یار یہ بکنگ والا سسٹم اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔